بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 226 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب کفارۃ المریض، یعنی مریض انسان کے لیے، بیمار شخص کے لیے اس کی بیماری وہ گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ یعنی ناظرین کرام، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ہی گناہوں کی معافی اور گناہوں سے صفائی کے کچھ انتظامات کر دیے گئے ہیں، کیونکہ آخرت کی سزا تو یقیناً بہت ہی شدید ترین سزا ہے، تو اس سے پہلے ہی انسان دنیا میں ہی جس کسی کو صفائی نصیب ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے وہ، تو یہ معاملہ اس کے لیے یقیناً بہتر ہی رہے گا بنسبت آخرت کی سزا کے۔ تو دنیا میں جو طریقے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، تو انہی میں سے ایک چیز یہ دین اسلام میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر انسان کسی پریشانی میں، مثلاً اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو ایسے موقع پر ناراضگی اور شکوہ و شکایت کی بجائے وہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر صبر سے کام لے گا، تو یہ چیز اس کے لیے کفارہ سیئات، یعنی گناہوں سے پاکیزگی اور معافی کا سبب بن جائے گی۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 492۔ فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو جلیل القدر صحابہ کرام، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے یوں ارشاد فرمایا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ بہت ہی عظیم ترین یہ ارشاد مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فرمایا کہ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے یا کوئی بیماری اسے لگ جاتی ہے، ولا ہم ولا حزن، یا جب بھی اسے کوئی پریشانی ستاتی ہے یا کوئی صدمہ اسے پریشان کیا کرتا ہے، ولا اذن، یا کوئی بھی تکلیف اگر اسے پہنچ گئی ہو، ولا غم، یا کوئی بھی رنج و غم اسے ستانے لگا ہو، حتی الشوکۃ یشاکھا، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ گیا ہو، تو الا کفر اللہ بها من خطایاہ، تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام چیزیں، سب سے پہلے تو فرمائے کہ من نصب ولا وصب، ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے انسان کے جسم سے، کہ نصب کے معنی ہے تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ، تھک گیا انسان کسی بھی وجہ سے، محنت و مشقت کر رہا ہے،
اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں یہ بھاگ دوڑ، یہ جد و جہد ہے، یہ محنت ہے، یا کوئی عبادت کا معاملہ ہے، مسجد کی جانب آمد و رفت ہے، یا حج ہے کہ کبھی سعی ہے، کبھی رمی ہے، کبھی طواف ہے، یا کسی بھی وجہ سے انسان تھک گیا ہے یا بیمار پڑ گیا، کسی بیماری نے اسے جکڑ رکھا ہے، تو یہ جسمانی پریشانی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا ہَمٍّ، کوئی مستقبل کی پریشانی۔ ہم کے معنی ایسی پریشانی، ایسے اندیشے، ایسے وسوسے کہ جن کا تعلق انسان کے لیے آئندہ کی زندگی سے ہو، کہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، یہ بیچارہ، یہ خاک کا بنا ہوا خاکی انسان، یہ خاکی پتلا کمزور انسان، تو کل نہ جانے کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام باتیں اسے ستاتی رہتی ہیں۔ تو مستقبل کی کوئی بھی پریشانی کہ آئندہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَلَا حَزَن، ماضی کا کوئی صدمہ، یعنی ماضی میں انسان کی گزشتہ زندگی میں کوئی ایسا المناک واقعہ اس کے ساتھ پیش آ گیا، کوئی بہت بڑی مصیبت تھی، یا اپنے کسی عزیز کا، گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو گیا، داغ مفارقت دے کر وہ چلتا بنا، یہ جدائی کا صدمہ۔ یا کوئی بھی ماضی کی ایسی تلخ یادیں، وہ کڑوی یادیں انسان جتنا بھی بھلانا چاہے اور ان سے اپنی جان چھڑانا چاہے، اور یہ کہ ان تلخ یادوں کو اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے جھٹکنے کی کوششیں کیا کرے، لیکن بعض اوقات اس قسم کے صدمے انسان کو پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو مستقبل کی پریشانی ہو یا ماضی کا کوئی صدمہ ہو، اور یہ کہ غم کے معنی ہے موجودہ وقت میں انسان پر جو کوئی پریشانی پڑی ہوئی ہو، کہ ایک تو ہو گیا ہم یعنی آئندہ کی پریشانی، ایک ہو گیا حزن یعنی ماضی کا صدمہ، اور ایک یہ چیز ہو گئی غم، یعنی اس وقت ابھی آج کل میں جس پریشانی کا شکار ہوں، خدا نخواستہ اللہ ہم سبھی کو محفوظ و مأمون رکھے ہر قسم کے رنج و غم اور تمام پریشانیوں سے۔ تو موجودہ اگر کوئی رنج و غم ہے، اور مزید ایک چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اذیت، اب اس سے قبل جو باتیں ذکر کی گئیں کہ نصب اور وصب، تھکاوٹ اور بیماری، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، کہ تھکاوٹ نے ستایا یا بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، تو ان چیزوں کا تعلق ہو گیا جسم سے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا گیا کہ ہم اور حزن اور غم، یعنی آئندہ کی پریشانی، ماضی کے صدمے، موجودہ وقت کے یہ رنج و غم، تو ان تین چیزوں کا تعلق ہو گیا دل سے، کہ جسم سے تعلق نہیں ہے، دل سے تعلق ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں کہ وہ پریشانیاں کہ جن کا تعلق جسم سے ہے، اور وہ پریشانیاں کہ جن کا تعلق دل سے ہے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اذا یعنی اذیت، کوئی تکلیف، تو بقول اہل علم یہ تمام تکلیفوں کو شامل ہے کہ وہ پریشانیاں کہ جن کا تعلق جسم سے ہو، یا وہ پریشانیاں کہ جن کا تعلق دل سے ہو، تمام پریشانیوں کو یہ شامل ہے۔ اذا کا لفظ کہ ہر قسم کی پریشانیاں، خواہ وہ جسمانی پریشانی ہو یا دلی صدمہ ہو۔ مزید بعض اہل علم کے بقول اذا سے مراد بطور خاص وہ پریشانی ہے جو انسان کو
کسی دوسرے کی طرف سے پہنچی ہو، کہ یہ بیماری مثلا یہ تذکرہ کیا گیا ان چیزوں کا کہ بیمار تو انسان خود ہی ہو گیا، کسی دوسرے نے تو اسے بیمار نہیں کیا، لیکن بطور خاص کوئی ایسی پریشانی کہ جو کسی دوسرے نے اگر اسے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہو، ستا رکھا ہو، تو اس چیز کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ الغرض کوئی بھی پریشانی، وہ جسمانی پریشانی ہو یا ذہنی اور دلی صدمہ ہو یا کسی دوسرے نے ستا رکھا ہو، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ گیا، کوئی بھی کانٹا، یہ نہیں فرمایا کہ بہت بڑا کانٹا اور ایسا نوکیلا کانٹا یا زہریلا قسم کا کوئی کانٹا، تو ایسا کچھ نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھ گیا، یعنی اگر چھوٹا سا ہی کانٹا کیوں نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اللہ ان تکلیفوں کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اتنی بڑی خوشخبری کہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، اور تذکرہ چل رہا ہے بیماری کے بارے میں، اور یہاں ہمیں ایک بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور سبھی کے لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت اور سلامتی اور صحت و تندرستی کا سوال ہی کیا کرے، اور انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے، یوں فریاد کرنی چاہیے اپنے خالق و مالک سے کہ یا اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہم تو اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے کہ ہمارا کوئی امتحان لے لیا جائے خدا نخواستہ، ہم تو اس بات کے مدعی ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو بہت کمزور، ہمارا ایمان بہت کمزور، یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، ہم کسی آزمائش کے، کسی امتحان کے قابل ہی نہیں ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہمیشہ خیریت کے ساتھ ہی رکھنا۔ یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے، اور یہی انسان کی دعا اور تمنا بھی رہنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی پریشانی آ گئی، اب ایسے میں انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ تمام باتیں، یہ احادیث مبارکہ جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اگر پریشانی آ گئی، بغیر مانگے ہوئے آ گئی، تب انسان کو چاہیے کہ وہ شکوہ و شکایت کی بجائے یوں صبر سے کام لے، اور یہ سوچ رکھے کہ یہ پریشانی اگر میں نے صبر سے کام لیا تو یہ میرے لیے کفارہ سیئات بن جائے گی، اور یہ کہ بلندی درجات کا سبب بن جائے گی، ورنہ یہ کہ پریشانی جو تقدیر میں لکھی تھی وہ تو آنی ہی تھی، اب اگر میں ناراض رہوں، شکوہ شکایت کروں، اور یہ کہ رونا دھونا مچاتا رہوں، تو یہ پریشانی تو ٹلے گی نہیں، کہ یہ تو نصیب میں تھی، اب میرے اس شکوہ و شکایت سے کیا بنے گا؟ بس یہی بنے گا کہ پریشانی میں بھی جکڑا گیا، اور مزید یہ کہ اللہ بھی ناراض، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، پریشانی کے موقع پر جو راضی رہا کہ اللہ کو یہی منظور تھا تو بس ٹھیک ہے، میں صبر سے کام لیتا ہوں، جو راضی رہا تو اسے اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی، اس کے لیے خوشخبری ہے، اجر و ثواب اور کفارہ سیئات۔ لیکن جو کوئی ناراض ہوا تو پھر اسے اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہی نصیب ہوگی، کہ یہ پریشانی بھی اور یہ کہ اللہ کو بھی ناراض کیا شکوہ و شکایت کر کے۔ یوں انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر مصیبت آ گئی خدا نخواستہ تو صبر سے کام لیں، اور ان تمام خوشخبریوں کو
یاد کیا کرے تاکہ عبرت اسے حاصل ہو اور اسے صبر نصیب ہو سکے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یہ خبر دی گئی کہ ایک نوجوان ہے جو کہ بڑا ہی حسین و جمیل اور بہت خوبصورت اور بہت ہی صحت مند، تندرست و توانا قسم کا وہ نوجوان، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر ہی وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ یہاں تک کہ جو الفاظ ہیں حدیث میں کہ حتیٰ صار مثل الفرخہ، کہ پرندے کا نو مولود بچہ کہ جس طرح چڑیا کا نیا نیا بچہ ہوا کرتا ہے کہ جب اس کے جسم پر بال اور پر وغیرہ ابھی نہیں ہوگے تو بالکل وہ ڈھانچہ اور عجیب سا، اتنا کمزور سا وہ چڑیا کا بچہ دیکھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے۔ تو یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ تندرست و توانا اور طاقتور حسین و جمیل نوجوان دیکھتے ہی دیکھتے یوں بن گیا، اتنی بری حالت، اتنا بیمار، نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا اس کا حال ہو گیا ہے، اللہ جانے کیا معاملہ ہے، کیا سبب ہو گیا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا آج کل تم کوئی مخصوص قسم کی دعا مانگتے ہو اللہ سے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اگر میں گنہگار ہوں تو آخرت میں سزا دینے کی بجائے تو مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے، کیونکہ آخرت کی سزا تو بہت شدید ہوگی، میں کیسے برداشت کر سکوں گا، تو دنیا کی سزا تو ہلکی ہوگی، اس لیے یا اللہ تو مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے۔ تو خود یہ دعا اپنے لیے اس نوجوان نے مانگنی شروع کر رکھی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، یہ دعا نہ مانگو، تم یوں اللہ کی طرف سے جو سزا ہے اسے برداشت نہیں کر سکو گے، اگرچہ دنیا میں ہی صحیح۔ تم اللہ سے یوں دعا کیا کرو کہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما، جہنم کی آگ سے تو مجھے محفوظ رکھنا۔ یوں اللہ سے عافیت کا سوال کرو گے تو عافیت نصیب ہوگی، نہ یہ کہ خود انسان یہ تمنا کیا کرے کہ یا اللہ تو آخرت سے پہلے مجھے دنیا میں ہی پکڑ لے، دنیا میں ہی پاک کر دے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اب اگر انسان صبر کی بجائے شکوہ و شکایت کرے گا تو یہاں بھی پکڑا گیا، وہاں بھی پکڑا جائے گا، اپنا ہی نقصان، دونوں جہانوں میں اپنی ہی بربادی۔ لیکن اگر شکوہ و شکایت کی بجائے انسان اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے گا تو یہ پریشانی، یہ بیماری اس کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے پاکیزگی اور صفائی اور معافی کا، اور مزید یہ کہ یہ چیز اس کے لیے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔